میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ محض ایک محفل نہیں ہے بلکہ یہ محفل ایک مثال ہے۔ یہ محض ایک محفل نہیں ہے بلکہ یہ ایک محفل بنیاد ہے۔ یہ محض ایک محفل نہیں ہے بلکہ یہ محفل ہمارے بعد جن جن کے گھروں میں شادی بیاہ ہو ان کے لیے ایک عمل کی راہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اپنے گھر ہونے والی شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو سجا کر تمام لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی سنت پر عمل حضور کی شریعت کے خلاف عمل کر کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضور کی سنت پر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علماء اکرام سے بھی بہت سے خطابات سنے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے کام آ سکے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، جس کا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اللہ کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ جہاں زمین پر ہزاروں مذاہب موجود ہیں اور ان ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی اور مذہب کا ماننے والا بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ میرے کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنے پسندیدہ مذہب اسلام میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے نماز، اسلام کا مطلب ہے روزہ، اسلام کا مطلب ہے زکوٰۃ، اسلام کا مطلب ہے قربانی، اسلام کا مطلب ہے حج، اسلام کا مطلب ہے تلاوت قرآن مقدس، اسلام کا مطلب ہے فطرہ، اسلام کا مطلب ہے عمرہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہی چند عبادات کا نام اسلام ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اسلام چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا طریقہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اگر دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ان کے یہاں پر کھانے پینے کا، شادی بیاہ کا طور طریقہ مل جائے، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کو اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں ناخن کاٹنے کا طریقہ نہیں ملے گا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں جوتے چپل پہننے یا اتارنے کا طریقہ نہیں ملے گا، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں راستے پر چلنے کا طور طریقہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی تو صرف اور صرف اسلام میں ملیں گی۔ گویا پیغمبر اسلام نے ہمیں اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا کہ اپنے امتیوں کو استنجا خانے میں جانے اور باہر نکلنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم ماڈل اور ہیرو کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم نچنیوں گویوں کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم اللہ رسول کے باغیوں غداروں کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اور جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 1450 سال پہلے عطا فرمایا ہے، اس طریقے پر عمل کرنا تو دور کی بات، ہمیں اور آپ کو یہ طریقے معلوم ہی نہیں۔